نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 7 اور سورت کا رکوع نمبر 20 اور آیت نمبر 159 اور 160۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما كانوا یفعلون۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف ڈالا ان کے دین میں، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ لست منہم فی شیء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم، پھر ان کو بتلا دے گا اللہ، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالہا، اس کو اس کے 10 گنا دیا جائے گا، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص ایک گناہ لائے گا، فلا یجزی الا مثلہا، نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو مگر اس کے مثل، یعنی ایک گناہ کا جو بدلہ ہے وہ ایک گناہ کے برابر ہوگا، لیکن ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کہ دین حق کی ہدایت کے اسباب کے اعتبار سے جو بھی سبب ہو سکتا تھا اللہ پاک کی طرف سے وہ دے دیا گیا، اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کے اسباب مکمل فرما دیے گئے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک نازل فرمایا گیا، مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی اس دنیا میں بھیج دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہدایت کے جتنے بھی اسباب تھے اللہ پاک نے ان اسباب کو مکمل فرما دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو مان لیتے، لیکن بدبختی کی انتہا ہے کہ ہدایت کے تمام اسباب مکمل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں اور فرشتے آ کر ان کو کہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، فرشتے آ کر کہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے تو جب آتے ہیں تو وہ جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو موت کا پیغام بن کر آتے ہیں، یا پھر وہ فرشتے قبر میں آئیں گے، حساب و کتاب کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو فرشتے تو ایسے نہیں آتے۔ اسی طریقے سے او یاتی ربک، یا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ تیرا رب آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کا تو یہ ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر آئے، کیونکہ آنا جانا یہ تو جسم کا خاصہ ہے، جسم کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات ارشاد فرمائی تھی اس آیت میں، او یاتی بعض آیات ربک، یا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ تو پھر میں نے قیامت کی 10 بڑی بڑی اہم نشانیاں آپ کے سامنے عرض کی تھی، تو فرمایا کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، جب اللہ پاک کی یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر لا ينفع نفسا ایمانھا، تو پھر کسی بھی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اس کا ایمان کسی بھی ذات کو فائدہ نہیں دے گا جب یہ نشانی آ جائیں گی۔ فرمایا کہ او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا، یا ایمان قبول کر لیا لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ ان ساری صورتحال میں اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ فانتظروا، آپ بھی انتظار کریں اور ان کو کہیں کہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، یہ لوگ بھی انتظار کریں، پھر دیکھو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک اور خامی کو اور ایک اور برائی کو ذکر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دینوں میں، اپنے ادیان میں، اپنے دین میں فرقہ واریت کو پیدا کیا، سمجھے، فرقہ واریت کو پیدا کیا۔ فرمایا کہ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات سمجھیں، فرقہ جو بنتا ہے وہ فرق سے بنتا ہے، اس بات کو ذرا توجہ دیں گے، فرقہ فرق سے بنتا ہے، اگر فرق نہ کیا جائے تو فرقہ نہیں بنتا، سمجھ آ گئی؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ 4 بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایک بھائی ان میں سے کسی بات پر اختلاف کرنا شروع کر دے تو فرقہ وہ ایک بھائی بنا رہا ہے یا 3 بھائی بنا رہے ہیں؟ بولیں، ایک بھائی۔ جو فرق کر رہا ہے وہ فرقہ بنا رہا ہے، اگر فرق ہی نہ کریں تو فرقہ نہیں بنے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو مکمل کر کر اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے ہیں، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے اس بات کی گواہی لی، اور صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی۔ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری آپ کو دے کر بھیجا تھا اس ذمہ داری کو آپ نے پورا فرمایا۔ سارے صحابہ کرام نے بیک زبان اس چیز کی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی عرفات کے میدان میں، اور پھر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو ان کی گواہی پر گواہ بنایا کہ اللہ رب العالمین آپ گواہ ہو جائیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی اختلاف تھا؟ جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے کوئی اختلاف تھا؟ نہیں۔ اگر کوئی اختلاف ہوا بھی تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس اختلاف کو بڑی خوش اسلوبی سے حل فرما لیا۔ مثال کے طور پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ابھی آپ کا جنازہ نہیں ہوا تھا، تدفین اور یہ کام ابھی نہیں ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ کون بنے، اس بات پر اختلاف ہوا۔ حضرات انصار فرماتے تھے کہ ایک خلیفہ آپ میں ہم میں سے ہو، انصار میں سے ہو، ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو، یہ اختلاف ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ایک حدیث مبارکہ اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، کہ ائمہ جو ہے نا وہ قریش میں سے ہوں گے، امام خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ جب نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اس موقع پر ارشاد فرمایا، پڑھ کر سنایا، تو جو دیگر صحابہ کرام تھے، جو انصار تھے، انہوں نے فوراً سے پہلے اپنا وہ جو مطالبہ تھا کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہو، ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو، اس مطالبے سے وہ فوری طور پر پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان کے سامنے آیا، انہوں نے اختلاف کو فوراً ختم کر دیا۔ یہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد، نبی علیہ السلام پر ایمان اور آپ علیہ السلام سے محبت کی دلیل تھی۔
اختلاف ختم ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین، دین جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ عرب سے نکل کر عجم کی طرف جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، عجم کی طرف جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ عجم قرآن پاک کو نہیں سمجھتے، یعنی عربی زبان کو نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے لیے اگر ہم قرآن مقدس کو باقاعدہ ایک صحیفے کی شکل میں، کتاب کی شکل میں محفوظ کر دیں تو ان کو یاد کرنا سمجھنا آسان ہوگا۔ آج تو قرآن پاک منتشر ہے، کوئی چمڑے میں ہے، کوئی ہڈی پر ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہے، یہ حضرات صحابہ کرام کے سینوں میں ہے۔ آہستہ آہستہ ظاہر صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں گے اور قرآن ان کے سینوں میں رہ جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ شرح صدر نہیں ہو رہا تھا کہ جو کام اللہ کے نبی نہیں کر کے گئے ہم کیسے کر لیں، لیکن حضرت عمر فاروق اصرار کرتے رہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرماتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ عمر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے اس پہ شرح صدر ہو گیا۔ ایک کام پر ان کو اختلاف تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر وہ اختلاف ختم ہو گیا، انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ وہ کام کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ کے بعد خلیفہ بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ زخمی حالت میں تھے، آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی آئندہ خلافت کے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ ان 6 رکنی کمیٹی نے اپنے میں سے ایک خلیفہ کا انتخاب کیا، کوئی اختلاف نہیں ہوا، بڑی خوش اسلوبی سے نظام چلتا رہا۔ اب جب اختلافات شروع ہوئے، اب ایک بات سمجھیں، اختلاف کی 2 نوعیت ہوتی ہے۔ ایک اختلاف وہ ہے جو اصول پر کیا جائے، اصولی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیں، دین میں عقائد پر اصول پر اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی عقائد پر یا اصول پر اختلاف کر رہا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اس قدر گمراہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، عقائد اور اصول پر اختلاف کرنے والا۔ اور جو آدمی فروعی اختلاف کر رہا ہے تو فروعی اختلاف کی دین اسلام میں گنجائش ہے۔ میں اس کی 2 مثالیں دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک مثال میں نے کچھ دنوں پہلے بھی دی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس تشریف لے کر آئے ہیں، ابھی آپ واپس آ گئے ہیں، گھر تشریف لے کر گئے ہیں، اپنا جو اسلحہ تھا یا جو جنگی لباس تھا وہ آپ نے اتار دیا ہے یا اتار رہے ہیں کہ جبریل امین آ گئے، اور آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے تو جنگی لباس اتار دیا ہے لیکن ابھی ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین سے کدھر کو جانا ہے، اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا کہ بنو قریظہ جانا ہے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی نماز عصر کی نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں جا کر، یعنی عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام روانہ ہوئے، عصر کی نماز کا وقت ابھی رستے میں سے شروع ہو گیا، تو جیسے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو صحابہ کرام کی جماعت میں اختلاف ہو گیا۔ سمجھے، یہ اختلاف اصولی نہیں ہے، یہ اختلاف عقائد کا نہیں ہے، یہ فروعی اختلاف ہے، اور فروعی اختلاف کی گنجائش ہے۔ میں اس پر یہ واقعہ یا یہ بات بطور دلیل کے عرض کر رہا ہوں۔ اب اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہم نماز پڑھیں گے، اور بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے تو ہم وہاں جا کر پڑھیں گے۔ اختلاف ہوا، بعض صحابہ کرام نے رستے میں نماز پڑھ لی اور بعض صحابہ کرام نے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی۔ تو جب یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں جماعتوں کو، دونوں گروہوں کو یا دونوں قسم کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں فرمایا، ان پر جو ہے نا تنقید نہیں فرمائی، غصہ نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قدر اختلاف کی گنجائش موجود ہے، اتنا اختلاف ہو سکتا ہے، اس قدر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم ایسا اختلاف نہیں کہیں گے کہ جس اختلاف کی وجہ سے امت گمراہ ہو جائے، ایسا اختلاف نہیں کہیں گے کہ جس اختلاف کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے، ایسا اختلاف نہیں کہیں گے کہ جس اختلاف کے نتیجے میں امت انتشار کا شکار ہو جائے، نہیں، یہ اختلاف تو امت کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، اس طرح کے اختلافات تو امت کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے
ایک جماعت صحابہ کرام کی سفر کر رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ ان کو پانی مل گیا۔ اب صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام کہنے لگے چونکہ ابھی نماز کا وقت باقی ہے، ہمیں پانی مل گیا ہے، تو ہم دوبارہ وضو کر کر نماز پڑھیں گے۔ لیکن دوسری جماعت کہنے لگی کہ نہیں، ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، اب ہم دوبارہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ لہٰذا ایک جماعت نے دوبارہ نماز پڑھی اور دوسری جماعت نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی۔ یہ دونوں واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جماعت جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی، ایک ہی نماز پڑھی تھی، آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم نے سنت کو پا لیا، اصبت السنت، تم نے سنت کو پا لیا کہ اس موقع پہ پانی نہیں تھا، تم نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تم نے سنت کے مطابق عمل کر لیا۔ اور دوسری جماعت کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ڈبل اجر ہے، تمہارے لیے لکل اجر المرتین، تمہارے لیے 2 مرتبہ اجر ہے کہ ایک مرتبہ تم نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور دوسری مرتبہ تم نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے عمل کو صحیح قرار دیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے فروع اختلاف۔ اس قسم کے اختلاف کی گنجائش دین اسلام میں موجود ہے، اور جو فقہائے اربعہ ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سیدنا امام مالک رحمہ اللہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ، یہ ائمہ اربعہ ہیں، یہ عظیم الشان فقیہ ہیں۔ ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ اختلاف بھی فروعی قسم کے ہیں، اسی قسم کے ہیں، اور اس قسم کے اختلافات تو صحابہ کرام کے زمانے سے ملتے ہیں، ائمہ ادیان کے زمانے سے ملتے ہیں، اور یہ اس قسم کے اختلافات تو قیامت تک باقی رہیں گے۔ یہ اختلافات وہ ہیں جن اختلافوں کی وجہ سے امت پر اللہ پاک رحمت، عجیب بات ہے، اس اختلاف کی وجہ سے اللہ امت پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب ہمیں یہ جو میں نے تیمم کا اور وہ وضو والا واقعہ عرض کیا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ایک آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو گئی۔ اگر ایک آدمی تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ چکا ہے اور وقت کے اندر دوبارہ پانی مل گیا ہے تو دوبارہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر یعنی پہلی نماز پر اکتفا کر لے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر دوسری پڑھنا چاہے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ ہے اس اختلاف میں رحمت کہ دونوں طرف کی گنجائش موجود ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ اختلاف جو اصول میں ہو، وہ اختلاف جو بنیاد میں ہو، وہ اختلاف جو عقائد میں ہو، میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ نمازیں 3 فرض ہیں، 5 نہیں، تو یہ اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ بنیاد میں۔ کس میں ہو رہا ہے؟ اصول میں۔ کوئی کہے مثال کے طور پر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو یہ اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ بنیاد میں۔ کوئی آدمی کہے کہ یہ قرآن مقدس 30 پاروں پر نہیں بلکہ 40 پاروں پر مشتمل ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اختلاف کس چیز میں ہو رہا ہے؟ اصول میں ہو رہا ہے، بنیاد میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ بنیاد میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اصول میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن فرع میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختلافات ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان اختلافات کو برداشت فرمایا، ان اختلافات کی گویا کی اجازت دی، اور امت کو بتلایا اختلاف العلماء امتی رحمت، میری امت کے علماء کا اختلاف جو کہ فرع میں ہوگا، یاد رکھیں، جو کہ فرع میں ہوگا وہ اختلاف امت کے لیے رحمت بنے گا۔ اور یہ جو اصول کا اختلاف ہے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل میں 71 فرقے بنے، 71 فرقے، اور فرمایا کہ ان میں سے سارے فرقے گمراہ تھے سوائے ایک کے۔ اور پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دور نبوت میں 72 فرقے بنے، جس میں سے سارے گمراہ تھے سوائے ایک کے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یعنی اپنی امت محمدیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے بھی سارے گمراہ ہوں گے سوائے ایک کے۔ اب میں یہاں اس بات کو واضح کر دوں، میں نے یہ باتیں پہلے بھی عرض کی ہیں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، سمجھ لیں، اس کو ذرا تسلی سے گہرائی سے سمجھیں کہ کامیابی کی بنیاد یا کامیابی کی علامت دیوبندیت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کہے جی میں چونکہ دیوبندیوں میں کامیاب ہوں،
کامیابی کی علامت بریلویت نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے چونکہ میں بریلوی ہوں کامیاب ہوں، کامیابی کی بنیاد یا کامیابی کی ضمانت اہل حدیث ہونا نہیں ہے کہ کوئی کہے جی میں اہل حدیث ہوں میں کامیاب ہوں۔ نہیں، آپ مجھ سے پوچھیں پھر کیا چیز بنیاد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے، 72، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہے جو حق پر ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے۔ اب اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر بریلوی ہو وہ کامیاب ہے، من حیث الجماعت نہیں۔ ایک آدمی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پر پورا اترتا ہے، وہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور ایک دیوبندی اگر دیوبندی ہونے کے باوجود وہ ما انا علیہ و اصحابی پر نہیں چل رہا وہ ناکام ہے، سمجھ رہے؟ ایک اہل حدیث ما انا علیہ و اصحابی پر نہیں چل رہا وہ ناکام ہے، یعنی وہ پیغمبر کے طریقے صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے وہ ناکام ہے۔ اسی طریقے سے ایک بریلوی وہ بریلوی ہونے کے باوجود عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے باوجود ما انا علیہ و اصحابی پر نہیں چل رہا وہ ناکام ہے، اور دیوبندی ما انا علیہ و اصحابی پر چل رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اہل حدیث اگر ما انا علیہ و اصحابی پر چل رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ یہ مسلک کے جو یہ فرقے ہیں یہ فرقے کامیابی کی بنیاد نہیں ہے، واضح سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو اس بنیاد پر کامیاب سمجھتا ہے کہ جی میں بریلوی ہوں، اس بنیاد پر کامیاب سمجھتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، اس بنیاد پر کامیاب سمجھتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنے عمل پر غور کرے، اگر اس کا عمل اللہ کے نبی حضرات صحابہ کرام کے طریقے اور ان کا جو وہ ہے ایک اصول ہے ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا دین کے حوالے سے، اگر وہ اس پر گزار رہا ہے اس پر چل رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ ایک دیوبندی صبح سے لے کے شام تک سودی کاروبار کرے، ہاں جی، جھوٹ بولے، فراڈ کرے، لوگوں کو دھوکہ دے، اور وہ کہے جی چونکہ میں دیوبندی ہوں لہذا میں جنت میں جاؤں گا، وہ اس کی بھول ہے۔ ایک بریلوی صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا وہ سودی کاروبار کرے، سمجھ آ رہی ہے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، اور وہ یہ سوچے کہ چونکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور وہ محبت میں آ کر محفل میلاد منائے وغیرہ وغیرہ، وہ سوچے میں کامیاب ہوں، بھول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اہل حدیث وہ کہے کہ چونکہ جی میں حدیثوں کا نام لیتا ہوں اور اس کے باوجود وہ دھوکہ دے، فراڈ کرے، وہ سودی کاروبار کرے، ماں باپ اس کے ناراض ہوں، تو بھائی وہ ناکام ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، بات اسی طرح ہے۔ یعنی معیار کیا ہے؟ معیار یہ فرقے نہیں ہیں، معیار ما انا علیہ و اصحابی، معیار وہ ہے جو آج سے 1450 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما کر گئے ہیں۔ اب اگر میں اس معیار پر آ جاؤں، میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، اگر میں اس معیار پر آ جاؤں کہ میں اپنے عمل کو، اپنے عمل کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضرات صحابہ کرام کی تعلیمات کو بنا لوں، مجھے بتائیں فرقہ واریت ختم نہیں ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی فرقہ واریت ختم؟ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو کیا ضرورت ہے کہ ہم فرقہ واریت کو جو ہے نا وہ اس کو ترقی دیں، اس کو ہم بڑھائیں؟ ہم اپنے عمل میں اللہ کے نبی صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس کو کھولنے لگا ہوں، دیکھیں ہر آدمی کہتا ہے، دیوبندی کہتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ثابت ہے، حدیث پاک ہمارے سامنے آ گئی، اس حدیث پاک کی تشریح بریلوی اپنی مرضی کی کرتا ہے، دیوبندی اپنی مرضی کی کرتا ہے، اہل حدیث اپنی مرضی کی کرتا ہے۔ بتاؤ کس کی تشریح ہے؟ ایک عوام الناس کے حوالے سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ عوام الناس تو پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی حدیث پاک ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اب اس آیت میں ہم مثال کے طور پر دیوبندیوں کی تشریح اور ہے، بریلویوں کی تشریح اور ہے، اہل حدیثوں کی تشریح اور ہے، ہم کس کی تشریح کو لیں؟ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے۔ انسان اپنی عقل کو اس موقع پر استعمال کرے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر فوائد ذاتی کس کے ہیں اور ذاتی فوائد کس کے نہیں ہیں، کون
کون لوگ ہیں کہ اس تشریح سے ان کو ذاتی فائدہ ہوتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. جہاد کا نام لینا یہ آسان ہے، جہاد پر عمل کرنا آسان ہے؟ آسان ہے؟ بولو بھائی. مشکل ہے. کیوں؟ جان کی قربانی دینی پڑتی. اب ایک آدمی جہاد کی آیت کی تشریح کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگائیں، میدان میں اتریں، کفر کا مقابلہ کریں. ایک آدمی یہ تشریح کر رہا ہے، سمجھنا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی جہاد کی 3 قسمیں، جہاد کی 3 قسمیں. ایک جہاد بھی سیف ہے، تلوار سے لڑائی کرنا. ایک جہاد بھی لسان بھی ہے، زبان سے جہاد کرنا، یعنی حق بات کو بیان کرنا. مجھے بتائیں کہ وہ مشکل رستے کو اپنا رہا ہے آسان کو؟ بولو. آسان کو اپنا رہا ہے. ہاں جی، ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا ہے تو بڑا آسان ہے. سارے لوگ اپنی طرح اپنے ہم مزاج بیٹھے ہوتے ہیں سامنے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر یہاں بیٹھ کے وہ حق بات کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انکار نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں، ٹھیک کر رہا ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جہاد کی آیت کی ایک تشریح یہ کر رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو میدان میں اتاریں اور کفر سے لڑیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی، مال کی قربانی دے دیں. ایک تشریح یہ ہے. اور دوسری تشریح ایک آدمی کر رہا ہے کہ عالم صاحب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے جہاد بھی سیف، ایک ہے جہاد بھی لسان. تو یہاں جہاد بھی سیف مراد نہیں ہے، یہاں جہاد بھی لسان مراد ہے. تو مجھے بتائیں کہ وہ آسان کو اپنا رہا ہے یا مشکل کو اپنا رہا ہے؟ اور تیسرا عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب جہاد باللسان بھی ٹھیک ہے، جہاد کی قسم ہے، لیکن جہاد کی ایک اور قسم ہے جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد کرنا. وہ اس سے بھی آسان کو اپنا رہا ہے. جس طرح کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا، اس نے فتویٰ دیا تھا انگریز فوج کے خلاف جہاد کرنا یہ فرض نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے جہاد والی آیت کی تشریح اپنی کی، لیکن وہ تشریح وہ ہے جس میں ذاتی فائدہ ہے، ذاتی مفاد ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے، اللہ پاک نے عقل و شعور سب کو دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر جہاد باللسان ہی کافی ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جہاد باللسان کرنے والا کوئی تھا؟ تو آپ کیوں جہاد بالسیف کے لیے میدان میں اترے؟ بولے بھائی، کیوں اترے میدان میں؟ اور اپنوں سے لڑے. مکہ والے اپنے نہیں تھے. ہاں بھائی، ابو جہل سگا چچا نہیں تھا. میدان بدر میں وہ قتل نہیں ہوا، اپنوں سے لڑے. اگر جہاد باللسان کافی ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بالسیف کیوں فرماتے؟ اور اگر جہاد بالقلم کافی ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ اکرام کو بٹھا دیتے، چلو بھائی لکھنا شروع کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالقلم کیوں فرمایا، جہاد باللسان کیوں فرمایا، جہاد بالسیف کیوں فرمایا؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو اعتراض ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے. جی کس کو مانے؟ یہ اپنی بات کرتے ہیں، یہ اپنی بات کرتے ہیں، یہ اپنی بات کرتے ہیں. 4 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے شہر میں، آپ جاتے ہیں ایک ڈاکٹر پہ اعتماد کر کے اس کی دوائی، اس کا نسخہ لے کے استعمال کرتے ہیں. آپ تو جائیں ایک ڈاکٹر کے پاس، اس کو کہ جناب میں بیمار ہوں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کر دے، آپ وہ نسخہ جیب میں ڈالیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب نے یہ نسخہ لکھ کر دیا ہے، بتائیں میں اس پر عمل کروں؟ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لیکن دین کے معاملے میں یہ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی اس کی سنی تو کبھی اس کی سنی. بھائی آپ کو جب جس عالم پر اعتماد ہے، اس پر آپ اس کی بات پر آپ اعتماد کر کے چلنا شروع کر دیں. وہ ٹھیک ہے تب، وہ غلط ہے تب. آپ بری الذمہ ہیں، وہ مولوی صاحب جانے. اگر مولوی صاحب نے مسئلہ غلط بتایا نا، میری بات سمجھ لیں، اور آپ نے اس مولوی صاحب کے مسئلے کو سن کر عمل کر لیا ہے، آپ بری الذمہ ہیں. کل قیامت والے دن اللہ آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ تو کہیں گے اللہ میں نے فلاں مولانا صاحب سے پوچھا تھا. اگر وہ مسئلہ مولانا صاحب نے غلط بتایا تو وہ جواب دیں. اس لیے عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ پوری تحقیق کرنے کے بعد بتائے، ہوائی فائر نہ کرتا پھرے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی چیز میں یوں نہیں کرتے اس کے پاس جائیں پھر یہاں سے اٹھ کر اس کے پاس جائیں، یہاں سے اٹھ کے اس کے پاس جائیں. ہم نہیں کرتے. لیکن دین کے معاملے میں یوں کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم دنیا کے معاملے میں عقل مند ہیں نا، دین کے معاملے میں آ کر ہم تھوڑے سے بیوقوف، تو میں نہیں کہتا گستاخی ہو جائے گی، دین کے معاملے میں آ کر ہم تھوڑا سا سستی دکھاتے ہیں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک اختلاف وہ ہے جو اصول کی بنیاد پر ہے. جو اختلاف اصول کی بنیاد پر ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اور جو اختلاف جو ہے نا وہ فروع کی بنیاد پر ہے، وہ جائز بھی ہے
اس کی گنجائش بھی ہے، اور ائمہ اربعہ کے جو اختلافات ہیں وہ فروع کی قسم میں سے ہیں، وہ اصول کی قسم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا سمجھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ کریں۔